الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم۔ بس کلمہ طیبہ کے فضائل چل رہے تھے کہ جو بندہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس کے اور فضائل میں حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ کسی وقت دن میں یا رات میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ پڑھنے پر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں۔ مومن کے بول بہت قیمتی ہوتے ہیں کہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمت رکھی ہوئی ہے۔ زبان سے کوئی ایک لفظ بول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں مقدر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا، وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ بس ہم اس کلمے کی قدر کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد اگر ہم ہزاروں دفعہ بھی کلمہ پڑھیں گے ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ اس دنیا کا وقت ہے، وہ قیمتی وقت ہے۔ ہم جو بھی اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دیں گے۔ اس کلمے کی ہم قدر کر لیں، اس کلمے کے فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ انسان اس کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کی کثرت کرتا ہے اپنے میتوں کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کے لیے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کو لا الہ الا اللہ تلقین کیا کرو، جو شخص مرتے وقت اس کلمے کو کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی تندرستی میں کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال حشر کے ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ باری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلے امتوں پر بھاری تھا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کلمے کی کثرت کرتے ہیں، بس 100 دفعہ تو کم تعداد ہے، اس پر اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ ایسے ایسے حضرات ہیں جو اس کلمے کی دن میں لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں اس کا ذکر کرتے ہیں، 2000 3000 5000 ایسے بھی ہیں 10,000 دفعہ پڑھتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اس کا کثرت کریں گے اتنا زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت سے ہمارے دنیا آخرت کے مسائل حل فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے میں یہ لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص اس کلمے کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ بس آئیں ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اس کلمے کی قدر کریں گے، اس کو پھیلائیں گے۔ جتنا زیادہ ہم اس کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم اپنی میتوں کے لیے جو ہے اس کو کلمے کو پڑھ کر ان کو بخشیں گے، اس سے میتوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو قریبی عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہم ان کو بھی اس کا کلمے کا پڑھ کر گفٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پر آئندہ ویڈیو میں اصالِ ثواب پر کہ کلمہ طیبہ سے میتوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس پر میں آئندہ جو ہے نا ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کہ میت کو سب سے زیادہ فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے، اور ہمیں کس اوراد سے کن اوراد سے جو ہے نا میتوں کو خوش کر سکتے ہیں۔
اور کتنی تعداد میں ہو اور کیا کیا پڑھ کر جو ہے ان کو بخش دیں تو ان سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح دیگر اعمال ہیں ان میں ایک عمل جو ہے نا کلمہ طیبہ کا بھی ہے، جس کو 70,000 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے الگ سے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔